بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما نافعا۔ الحمدللہ ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاند دیکھنے کے مسائل سمجھ لینا چاہیے۔ جو کچھ بھی میں نے اکٹھا کیا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے گا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنا چاہیے۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 روزے پورے کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر رمضان کے روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر رمضان ختم کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اگر نظر نہ آئے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی شعبان کی 29 تاریخ ہے اور چاند نظر نہیں آیا تو ہمیں شعبان کے 30 دن پورے کرنا چاہیے اور چاند اگلے دن دیکھنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے اس وقت تک ہم کو عید نہیں منانی چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، روزہ رکھنا شروع کرو جب تم چاند دیکھ لو۔ اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کر لو۔ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں گنجائش ہے کہ اگر چاند نظر نہیں آتا تو 30 دن پورے کر لینا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ ہے، چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ اس میں بھی گنجائش ہے، اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا تو آپ 30 کو پورا کر لو، یعنی شعبان کے 30 دن پورے کر لو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گنجائش موجود ہے اور اصل چیز چاند دیکھنا ہے، یعنی مہینے کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ ہمیں شمسی کیلنڈر نہیں دیا بلکہ قمری دیا گیا ہے۔ شمسی کیلنڈر کے مطابق اگر ہم روزے رکھتے تو روزے ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتے، جبکہ ہمارا قمری کیلنڈر سے روزے اور دیگر تہوار ہر موسم میں آتے ہیں۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ روزہ 10 دن بعد شروع ہوا تھا، یعنی 10 دنوں کا فرق ہے۔ اس طرح رمضان ہر موسم میں آتا ہے اور پھر اس میں ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کی رعایت کی جاتی ہے، یعنی سب کو آسانیاں ہو جائیں گی۔ کہیں سردی ہوتی ہے، کہیں گرمی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں اگر ٹھنڈک کا موسم ہے تو آسٹریلیا میں سخت گرمی ہوگی۔ اس طرح اگر ایک ہی موسم میں روزے آتے تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی، یعنی کسی جگہ بالکل برف گر رہی ہوتی اور کسی جگہ پارا 50 ڈگری کے آس پاس ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک امی قوم ہیں، نہ لکھتے ہیں اور نہ نجوم کا حساب جانتے ہیں۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اشاروں سے صحابہ کو سمجھایا کہ مہینہ یوں ہے اور یوں ہے۔ جب آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 اور 30 کا سمجھایا تو 29 کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا بند کر لیا، یعنی اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ 29 کا سمجھا رہے ہیں۔ اچھا، چاند دیکھنے کا جو فطری طریقہ ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے ہم کو اسی پر عمل کرنا چاہیے، یعنی ہم کسی دوربین یا کسی مشین یا کسی مصنوعی آلے سے چاند نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند دیکھنے کے لیے کسی مشین کے سہارے کا پابند نہیں بنایا، بلکہ اس کو فطرت پر رکھا گیا ہے۔ یعنی اگر چاند نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم 30 پورے کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھے بغیر کے روزے سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی 29 تاریخ کو اگر ہمیں چاند نظر نہیں آیا تو ہم شک میں یعنی ہو گیا ہے اور ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، حالانکہ یہ بات عام لوگوں پر لاگو ہے۔ اگر کوئی شخص پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا وہ ہر مہینے ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے جو کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے آتے ہیں، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کے روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے چاند دیکھنے سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھا جائے، یعنی جس شخص کا معمول ہے تو وہ جیسے روزے رکھتا ہے ویسے روزے رکھے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 1 دن چھوڑ کر 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو وہ اگر ان کا وہ دن رمضان سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے آتا ہے تو ان کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن عام لوگوں کو منع کیا گیا ہے، جو سارا سال روزہ نہیں رکھتے ہیں، صرف رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو۔ اچھا، اس میں ایک حکمت بھی ہے، یعنی اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کی انرجی باقی رہے اور رمضان کی تیاریوں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ صرف رمضان کا چاند دیکھنے کا نہیں، بلکہ 1 مہینے پہلے چاند کو بھی توجہ سے دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی شعبان کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بھی توجہ سے دیکھنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرو تاکہ آپ کو کوئی غلطی نہ لگے، یعنی جب ہم شعبان کی تاریخیں بالکل صحیح سے یاد رکھیں گے تو پھر وہ جو 29 اور 30 کا جو مسئلہ رمضان سے پہلے یعنی چاند کا جو پڑے گا تو اس میں ہم بالکل کلیئر ہوں گے کہ یہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس کے بارے میں شک ہو تو اس نے ابو القاسم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ دیکھیں کتنے سخت الفاظ آئے ہیں۔ محض شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر چاند دیکھنے میں ایک شخص کی بھی گواہی موجود ہے تو بھی روزہ رکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سب لوگ چاند دیکھ رہے تھے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ جب میں نے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی کمیٹی بیٹھے اور پھر وہ فیصلہ کریں اور بہت ساری اس میں گواہیاں اکٹھا کی جائیں۔ اگر ایک ایسا شخص جو قابل اعتبار ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے چاند دیکھ لیا تو اس پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم سب کی نگاہ ایک جیسی تو ہوتی نہیں ہے، ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو نظر نہ آئے اور ایک شخص کو نظر آ جائے جو کہ قابل اعتبار بھی ہو تو اس کو بھی مانا جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے تھے،
رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن پورا کر کے روزہ رکھتے تھے۔ یعنی اگر مطلع صاف نہیں ہے، نظر نہیں آیا، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے 30 دن پورے کر لیتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ اب رمضان شروع کرو، اب روزہ رکھنا شروع کرو۔ یعنی جو شعبان کا مہینہ ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہری نظر رکھتے تھے، کیونکہ اس کا انحصار آنے والے مہینوں پر ہے۔ چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج تو چاند بڑا نظر آ رہا ہے، یہ دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے، اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک بار ایک صحابی عمرہ کے لیے مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے چاند دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو تیسری کا چاند ہے، کسی نے کہا کہ یہ دوسری کا چاند ہے۔ تو وہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تیسری کا ہے، کچھ نے کہا کہ یہ دوسری کا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے فلاں فلاں رات کا دیکھا تھا۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دیکھنے کے لیے چاند کو بڑا کر دیتا ہے، لہذا اسی رات کا چاند تھا جس طرح تم نے اسے دیکھا تھا۔ اگر وہ بڑا نظر آ رہا تھا تو بھی وہ پہلی رات کا چاند تھا۔ چاند دیکھنے کا اعتبار اسی علاقے پر ہونا چاہیے جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ٹی وی پر یا ریڈیو پر یا موبائل پر سن لیا کہ سعودی عرب میں چاند ہو گیا، آسٹریلیا میں ہو گیا، انگلینڈ میں ہو گیا، یا سارے جہان میں کہیں پر بھی ہو گیا تو ہم روزہ شروع کر دیں۔ یہ تو سب آج کل کی چیزیں ہیں جو نئی ایجادات ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں فوراً خبر مل جاتی ہے کہ کس ملک میں چاند ہو گیا۔ لیکن اگر آپ 100-150 سال پیچھے چلے جائیں تو شاید اس وقت تو ریڈیو بھی موجود نہیں تھا، کسی بھی طرح سے کوئی خبر نہیں مل سکتی تھی۔ کیا اس ٹائم میں لوگوں کے روزے غلط ہو جاتے تھے؟ اگر دوران رمضان کسی شخص کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑے اور اس کے روزوں کی تعداد 30 سے زیادہ بنتی ہے تو اسے زائد روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنا چاہیے، اور اگر کم بنتی ہے تو جو کمی ہو رہی ہے وہ عید کے بعد پوری کر لینی چاہیے۔ مثلا آپ رمضان میں عمرے کے لیے گئے اور آپ کی عید بھی وہیں پر ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ سے چلے ہوں، اس جگہ جہاں سے آپ نے روزہ شروع کیا تھا، روزے رکھنا شروع کیے تھے، اس جگہ سے سعودی عرب میں ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہو، یعنی وہاں نظر آ جاتا ہو چاند۔ تو ایسی کنڈیشن میں عید تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ہی منائیں گے، یعنی وہاں عید والے دن روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اگر ہماری کوئی کمی ہو گئی ہے کہ پتہ چلے ہمارے 30 نہیں ہوئے تو وہ پھر ہم عید کے بعد کریں گے پورا۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا، تو انہوں نے وہاں جا کر جس کام سے بھیجا گیا تھا وہ کام پورا کر دیا، اور اسی دوران رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ تو جب وہ واپس مدینہ آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے چاند کے بارے میں ان سے دریافت کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے چاند کو جمعے کی رات کو دیکھا تھا، یعنی وہ دوران رمضان ہی واپس آ گئے مدینہ شریف۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو جمعے کی رات کو دیکھا تھا اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہفتے کا روزہ رکھا۔ یعنی جمعے کی رات میں جب چاند دیکھا تو سنیچر والے دن کا روزہ اس جگہ رکھا گیا جہاں پر شام میں جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو چاند ہفتے کے روز دیکھا، یعنی سنیچر کو میں نے چاند دیکھا، اور روزہ ہم نے اتوار سے شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر چاند نظر آ گیا تو ہم اس دن روزہ ختم کر دیں گے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو ہم 30 دن روزہ رکھیں گے۔ عرض کیا کہ کیا آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو اسی طرح کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے،
یعنی چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنا اور چاند دیکھ کر ہی روزہ ختم کرنا۔ تو اگر وہ شام میں ایک دن پہلے نظر آ گیا اور ہمارے یہاں ایک دن بعد نظر آیا، تو اگر چاند 29 تاریخ کو یہاں نکل آتا ہے تو ہم اس دن رمضان ختم کر دیں گے، اور اگر یہاں چاند نظر نہیں آتا تو ہم 30 دن پورے کریں گے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کرو، یعنی شعبان میں بھی اور رمضان میں بھی۔ تو اس میں یہ گنجائش ہے کہ اگر کسی قابل اعتبار شخص کو نظر نہیں آیا تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم 30 دن پورے کریں گے۔ یہ بھی صرف اس جگہ کے لیے ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جاپان میں چاند نظر آ گیا یا فارس میں نظر آ گیا یا سعودی عرب میں نظر آ گیا، کیونکہ ہم سعودی عرب کے پیچھے چلتے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ آج زمانہ چاہے جتنی ترقی کر جائے، چاہے وہ انٹرنیٹ پر لائیو چاند کو دیکھ لے، تو بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہر شخص کے پاس نہ ریڈیو ہے، نہ ٹی وی ہے اور نہ انٹرنیٹ ہے۔ ہر چیز ہر شخص کے پاس مہیا نہیں ہے، اور دین ہمارا آسان ہے۔ تو اس میں ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں نظر آئے گا، یعنی ہم اپنے علاقے پر اعتبار کریں گے۔ ہمارے علاقے میں چاند نظر آ گیا تو ہم دوسرے دن سے روزہ شروع کر دیں گے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کر لیں گے، اس کے بعد ہی ہم پھر روزہ شروع کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔